آج ہم بات کریں گے لو انویسٹمنٹ پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے. یعنی کہ جن لوگوں کے پاس $2.5 کی انویسٹمنٹ نہیں ہے وہ کس طرح سے اس پرمٹ سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب. السلام علیکم سر, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ. میں ٹھیک ہوں, آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر, میں ٹھیک ہوں. سر آپ ہمیں بتائیں کہ لو انویسٹمنٹ پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ کیا ہے؟ جی کلیم اللہ, یہ ٹرکی نے ایک بہت اچھا جو ہے اپرچونٹی دی ہے, جسے ہمارے بہت سے بھائی جن کو شاید اس کا آئیڈیا نہیں ہے, تو انہوں نے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہی زور لگاتے ہیں کہ $2.5 کی اگر آپ پراپرٹی خریدتے ہیں ایسا ہی ہے سر. تو ہی آپ ترکی کے شہری بن سکتے ہیں. جی سر. لیکن وہ تو ایک فاسٹ ٹریک ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بڑے انویسٹر ہیں, جن کے پاس 2.5 5 لاکھ یا $10 کی انویسٹمنٹ ہے, اور وہ گھر بیٹھے بغیر ترکی کا سفر کیے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں شہریت ترکی کی, یا ان کے پاس بڑی انویسٹمنٹ ہے. تو بڑے انویسٹر کے لیے تو دنیا میں کہیں پر بھی اپرچونٹیز ہوتی ہیں. وہ مالٹا میں بھی ریزیڈنس لے سکتا ہے, سائپرس میں لے سکتا ہے, بلغاریہ میں لے سکتا ہے, حتیٰ کہ مختلف یورپین ممالک میں اسپین کے اندر وہ ریزیڈنس لے سکتا ہے. تو بڑا انویسٹر دنیا میں کہیں پر بھی جاتا ہے تو اس کو تو ویلکم کیا جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ ترکی کا ایک ایسا لا ہے, ایک ایسا قانون ہے کہ ایسے انویسٹر جن کے پاس $2.5 انویسٹمنٹ نہیں ہے, جی سر, وہ اگر ایک گھر خریدتے ہیں ترکی میں 1 کمرے کا یا 2 کمرے کا, اور ترکی کے کسی بھی شہر میں 250 ڈسٹرکٹس میں کسی بھی شہر کے اندر وہ گھر خریدتے ہیں 1 کمرے کا, اور اس کی مالیت چاہے وہ $5,000 ہے, چاہے $10,000 ہے, چاہے $20,000 ہے, مالیت کی کوئی حد نہیں, یعنی منیمم کوئی حد نہیں ہے. آپ وہ گھر بھی ہو سکتا ہے, وہ اپارٹمنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو جب آپ یہ گھر خریدتے ہیں اور اس کے ڈاکومنٹس آپ کے نام ہوتے ہیں تو اسی بیس پر آپ پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کرتے ہیں. اور اگر آپ وزٹ ویزا پر آئے ہوئے ہیں تو آپ کا وہ وزٹ ویزا کنورٹ ہو جائے گا ریزیڈنس پرمٹ میں, جی اور سر. آپ کو 1 سال کا ریزیڈنس پرمٹ ملے گا. تو اس وقت جو 1 کمرے کا گھر ہے, جو 60 اسکوائر میٹر کا گھر ہے, تقریباً آپ سمجھ لیں کہ وہ 18,000 سے $19,000 کے اندر, یعنی 18 سے 20,000 میکسیمم کر لیں, جی کہ سر. $18,000 سے 20,000 میں ایک گھر مل جاتا ہے 1 کمرے کا. صحیح ہے میں سر. استنبول کی بات نہیں کر رہا, میں استنبول کے علاوہ دوسرے شہروں کی بات کر رہا ہوں کہ استنبول میں پراپرٹیز بہت مہنگی ہیں. اگر آپ ترکی کے دوسرے شہر جیسے ازمیر ہے, برسا ہے, دنیزلی ہے, کونیا ہے, مرسن ہے, اس کے علاوہ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس سیمسن آ جاتا ہے, ٹرابزون آ جاتا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرح سے کارز ہے, یا آنکرا, اور آنکرا سے دور جو ہے دوسرے شہر جو ہیں, تو یہاں پر پراپرٹیز سستی ہیں. آپ لیس ڈیولپ سٹیز میں جائیں, وہاں پہ گھر خریدیں, اور گھر خرید کے اس ڈاکومنٹس کو اپنے نام ٹرانسفر کر کے آپ اس پہ ریزیڈنس پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس $20,000 تک بھی انویسٹمنٹ ہے تو آپ آسانی سے پراپرٹی خرید کر پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ لے سکتے ہیں ترکی کے اندر. اور یہ ایسے لوگوں کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے جن کے پاس $2.5 نہیں ہے. جی سر, ماشاءاللہ آپ نے بہت قیمتی معلومات سے آگاہ کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بہت سے بھائیوں کے پاس وہ ترکی میں شفٹ تو ہونا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے. جی میں بالکل سمجھتا ہوں, بہت سے لوگ تو 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ جو ہے وہ صرف وزٹ ویزے کا دے دیتے ہیں. بالکل سر, بالکل تو ایسا ایسے ہی ہے. بہت سے لوگوں کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنی بھی ریزیڈنس لے سکتے ہیں, اپنی وائف کی بھی, اور 18 سال سے کم عمر بچوں کی بھی. جی تو سر. اگر آپ 20-25 لاکھ انویسٹ کرتے ہیں اور آسانی سے آپ کو ترکی کی شہریت مل جاتی ہے, میرے خیال میں یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے. صرف اس میں کیا ہے کہ ان لوگوں کو 5 سال لگاتار ترکی میں رہنا پڑتا ہے, جی اور سر. 5 سال کے بعد جو ہے وہ لیگلی ترکی کی شہریت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ہر بالکل سال ٹھیک ہے. ان کا وہ ریزیڈنس پرمٹ رینیو ہوتا رہے گا, اور وہ پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ جو ہے اسی بیس پر وہ آگے ترکی کے شہری بن جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے سر. سر جیسا کہ ابھی آپ نے پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ کے حوالے سے بتایا, تو یہ $22,000 یا $20,000 میں لینے کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح سے اس کے اوپر ریزیڈنس پرمٹ لیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں, اس کا طریقہ کار جو ہے اگر میں تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں سٹیپ وائز جی کیا سر. ہوتا ہے.
ہماری کمپنی جو ہے وہ کس طرح سے سروسز پرووائڈ کرتی ہے. ہم تقریباً 12 سال سے ترکی کے ساتھ کام کر رہے ہیں جی اور سر. ترکی میں مختلف شہروں میں ہمارے سیٹ اپ موجود ہیں, ہمارے پارٹنر موجود ہیں. جی سر. اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ پراپرٹی فائنڈ کرتے ہو, جو فرسٹ اسٹیپ ہے پراپرٹی فائنڈنگ کا. دوسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ پراپرٹی کی ویریفیکیشن ہوتی ہے اور اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ پراپرٹی کی ڈاکومنٹیشن جو ہے جینوئن ہے, رجسٹرڈ پراپرٹی ہے, گورنمنٹ کی اپرووڈ پراپرٹی ہے. یہ پراپرٹی فائنڈنگ کے بعد اس کی ویریفیکیشن اینڈ اسیسمنٹ دوسرا اسٹیپ ہے. تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اس کی جو بھی بائنگ کے لیے جو ڈاکومنٹس ہیں ان کی اٹیسٹیشن ہوتی ہے, ٹرانسلیشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹری ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ لائر جو ہے اس کی فیسیں وغیرہ اور لائر اس پورے پروسیس کو لے کے چلتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کے اندر پراپرٹی ڈیلر جو انوالو ہوتے ہیں, ہم ان کو کمیشن وغیرہ پے کرتے ہیں. وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ پر ہی ہوتا ہے. جب بھی آپ پراپرٹی بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں تو ہماری ٹیم میں لائر موجود ہیں, پراپرٹی ڈیلر موجود ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرح سے گورنمنٹ کی جو ٹیکسیز ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی جو فیسیں ہوتی ہیں وہ پے کی جاتی ہیں. اور اس کے بعد ہمارے سروس چارجز ہیں. تو ہم جو بھی پیکج آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں اس میں یہ سب شامل ہوتا ہے. پراپرٹی فائنڈ کرنا, اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کی ویریفیکیشن کروانا, پراپرٹی کی اسیسمنٹ کرنا, ڈاکومنٹ ٹرانسلیشنز, گورنمنٹ کی فیسیں, لائر کی فیسیں اور پراپرٹی ڈیلر کا کمیشن, اور پھر ہمارے سروس چارجز. تو یہ ایک پورا پیکج ہم نے ڈیزائن کیا ہے ہمارے لوگوں کے لیے جو لوگ سعودی عربیہ, دبئی, انڈیا, پاکستان کہیں سے بھی ترکی کے اندر پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس $2.5 نہیں ہے تو منیمم ان کے پاس $20,000 سے $25,000 ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس $20,000 سے $25,000 موجود ہے تو آپ ایک کمرے کا 60 اسکوائر میٹر کا گھر آسانی سے ترکی کے کسی بھی شہر میں خرید سکتے ہیں. اور اس میں آپ ہمارے سے سروس چارجز لے کر ہم آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ 1 سال کا ریزیڈنس پرمٹ آپ کو, آپ کی بیوی کو اور آپ کے بچوں کو لے کر دیتے ہیں. ہمارے پاس یہ پوری ٹیم موجود ہے اور انشاءاللہ یہ جینوئن لوگوں کے لیے جو زندگی میں آگے سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور ترکی میں رہ کر اپنا فیوچر آگے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ترکی اس وقت پراپرٹی کے حوالے سے گروئنگ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ترکی جو ہے دنیا میں بھی ایک سپر پاور کے طور پر ابھر رہا ہے. اور 2023 میں جب اس کا یہ 100 سالہ معاہدہ ختم ہونا ہے تو یہ تیل اور گیس بھی نکال سکے گا اپنے ایریا سے. ابھی اس کو سارا خریدنا پڑتا ہے اور اس کا GDP زیادہ تر اس میں خرچ ہوتا ہے. تو پھر یہ ایک تو GDP کا سالانہ آپ سمجھ لیں کم سے کم $20-30 بلین کا یہ بچت ہوگی, اور ساتھ ساتھ پھر یہ مارمرا سی سے جو سی آف باسفورس ہے وہاں سے جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے اس پہ بھی ٹیکس لے سکے گا. تو اس سے GDP کو سالانہ ایکسپیکٹڈ ہے $50 سے $60 بلین کا فائدہ ہوگا, اور جس سے یہ جو ہے G20 کے اندر آگے پھر دنیا کی 10 بڑی اکانومیز میں آ سکتا ہے. اس وقت بھی ترکی کے پاسپورٹ کی یہ اہمیت ہے کہ تقریباً 115 ممالک میں ویزا فری آپ ٹریول کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ترکی کا ریزیڈنس ہے پہلے سال ہی آپ یورپ کے کسی بھی ملک کا, کینیڈا, امریکہ کا ویزا بھی اسی پہ آپ لے کے صرف €60 کے اندر ٹریول کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کو شہریت ملتی ہے تو آپ 115 ممالک میں ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں. اور ٹرکی اس وقت جو دنیا کا بہت بڑا بزنس ہب ہے. ٹرکش ایئر لائن 220 ممالک میں ٹریول کرتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرکی سے ہی اس کے سراؤنڈنگ جتنے آدھا یورپ اور دوسرے ممالک ہیں, آدھی دنیا کو چیزیں امپورٹ اور ایکسپورٹ ہو رہی ہیں. کمیونیکیشن سیکٹر ہو, کنسٹرکشن سیکٹر ہو, ٹیکسٹائل ہو, اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ٹوریزم میں ترکی جو ہے دنیا کا تقریباً چوتھا بڑا ملک ہے جہاں پر سالانہ 6 کروڑ ٹورسٹ آتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں اسپین, اٹلی اور فرانس کے بعد چوتھا بڑا ملک ہے. تو یہ ساری سہولتیں موجود ہیں, اور 2023 کے بعد امید ہے کہ ہو سکتا ہے یورپی یونین کا بھی حصہ بن جائے. تو جو آپ پراپرٹی آج خرید رہے ہیں تو آئندہ 2-4 سالوں میں ہو سکتا ہے اس کی ویلیو ڈبل ہو, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اور آپ کی فیملی کو شہریت بھی مل رہی ہے. میرے خیال میں یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ اور فیوچر کے لیے آپ کو اس پہ ضرور سوچنا چاہیے. جی سر, بالکل ایسا ہی ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پراپرٹی ریزیڈنس پرمٹ حاصل کرنے کے لیے کیا زرعی زمین بھی خریدی جا سکتی ہے کہ یہاں پھر صرف گھر یا اپارٹمنٹ ہی خرید سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. بہت شکریہ. آپ دیکھیں کہ ٹرکی کا قانون ہے کہ جو گھر ہوگا
وہ اسی پہ ہی ریزیڈنس پرمٹ دیں گے. اب وہ گھر ہو سکتا ہے جسے ہم کہتے ہیں 1 کمرے یا 2 کمرے کا, یا اپارٹمنٹ ہو سکتا ہے کسی بلڈنگ میں, ملٹی سٹوری بلڈنگ کے اندر جی سر. اپارٹمنٹ ہو سکتا ہے, یا گھر ہو سکتا ہے, یا ولا ہو سکتا ہے. لیکن جو لینڈ ہے, لینڈ کے اوپر یہ نہیں ملے گا. جی یہ سر. اس کے لیے ضروری ہے کہ ریزیڈینشل ہو وہ گھر, چاہے وہ 1 کمرے کا ہو, 2 کمرے کا ہو, چھوٹا گھر ہو, بڑا گھر ہو, ولا ہو, اپارٹمنٹ ہو, رہنے کی جگہ ہو, جی گھر سر. ہو, اسی پہ ملے گا یہ. جی سر بالکل ٹھیک ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں پراپرٹی خریدتا ہے جی جی تو اس کو کیا فائدہ ہے, وہ اس پراپرٹی سے کون کون سے فائدے حاصل کر سکتا ہے؟ جی بالکل, یہ بہت اچھا سوال ہے. بہت شکریہ آپ کو سر. پتہ ہے تقریباً 800 سال تک, 600 سال تک سلطنت عثمانیہ رہی, جی سر اور ایسا ہی انہوں ہے. نے پوری آدھی دنیا پہ حکومت کی. جی جی. اور اس کے بعد اس وقت بھی ٹرکی جو ہے وہ اس کا پوری دنیا کے اندر امپورٹ ایکسپورٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکش جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ پوری دنیا میں لیڈ کر رہی ہے, جی سر. اور ان کی کنسٹرکشن کو کوئی میچ نہیں کر رہا. اس کے بعد جو آٹو موبائل سیکٹر ٹرکی کے اندر بہت تیزی سے گرو کر رہا ہے. ٹیکسٹائل آدھی دنیا کو, وہ بیڈ شیٹ, ٹاول اور گارمنٹس جو ہیں وہ آدھی دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے سر. یورپ بہت بڑا بائر ہے ان کا. اس کے ساتھ ساتھ سروس سیکٹر کے اندر ہر فیلڈ میں جو ہے ہوم اپلائنسز سے لے کر ہر چیز وہ بنا رہے ہیں. ایسا ہی ہے اور سر. حتیٰ کہ F-35 جو امریکہ نے بنایا ہے اس کا بہت زیادہ حصہ جو ٹرکی کے اندر بنا ہے. جی اور سر. ان کے جو ٹینکس ہیں اور ان کی آبدوزیں, اور اسی طرح سے فردر ان کی جو ڈیفنس انڈسٹری کے اندر ہے. تو ٹرکی ایک دنیا کی پاور ہے, اور جی اس کی سر. اپنی آبادی تقریباً 7-8 کروڑ تو ٹرکی کی اپنی آبادی ہے. پاکستان سے تھوڑا سا بڑا ہے رقبے کے لحاظ سے, لیکن پاکستان کی آبادی اگر آپ دیکھتے ہیں 24 کروڑ کے قریب ہے, اس کی آبادی 7-8 کروڑ ہے, لیکن اس کا GDP تقریباً پاکستان سے 2 گنا زیادہ ہے. جی سر اور بالکل پر صحیح ہے. کیپٹا بھی پاکستان کا اگر 6,000 ہے تو ان کا 12 سے 15,000 ڈالر تک پر کیپٹا ہے. بالکل اس کے ٹھیک ساتھ ہے. ساتھ اس کی ایکسپورٹس بہت زیادہ ہیں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہ بات کی کہ فائدہ کیا ہوگا آپ کو. جی سر. اگر آپ پراپرٹی بائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو بھی شہر جو ہے ریزیڈنس پرمٹ ملے گا 1 سال کا, آپ کی بیوی کو, اور 18 سال سے کم عمر جتنے بچے ہیں ان کو بھی ریزیڈنس پرمٹ ملے گا ایز اے ڈیپینڈنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ آدھی دنیا کے ساتھ بزنس اور ٹریڈ کر سکتے ہیں ٹرکی سے, اگر آپ امپورٹر ایکسپورٹر ہیں, یا اسی حوالے سے اگر آپ کو چھوٹا موٹا سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے کیا ہے کہ ٹرکش سٹیزن ملنے کے بعد 115 ممالک میں آپ ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں. 5 سال کا عرصہ آپ کو ٹھہرنا ہوگا, اور 5 سال کے عرصے کے بعد آپ شہری ہیں ترکی کے, اور 115 ممالک میں اس وقت جو ہے ویزا فری ٹریول ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ مسلم کنٹری ہے, لبرل مسلم انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے. آپ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ یہاں پر رہ سکتے ہیں. اذان ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ہر چیز آپ کر سکتے ہیں. جبکہ یورپین ممالک میں آپ کو حلال حرام کا اور فیملی کے حوالے سے بچوں کی تربیت کا بہت زیادہ ایشو رہتا ہے, لیکن یہاں پر آپ کو 5 وقت کی نماز, اذان ہوتی ہے, اور حلال, اور اس طرح سے معاشرہ بہت زیادہ ویلکمنگ ہے. فارنرز کے ساتھ بہت اچھا, پاکستانیوں سے اور مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ایک تو مسلم کنٹری ہے. اس کے علاوہ ایسے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جن کے پاس پیسہ کم ہے, مطلب آپ 20-25 ہزار ڈالر آپ سمجھتے ہیں, اس میں تو کینیڈا کا 35,000 ڈالر تک کینیڈا کا وزٹ ویزا لوگ لے رہے ہیں. آسٹریلیا کا وزٹ ویزا 20,000 ڈالر میں لے رہے ہیں. لیکن اگر آپ 20,000 ڈالر میں پراپرٹی خرید لیتے ہیں, اور آپ کو اس بیس پر آپ کو اور آپ کی بیوی اور بچوں کو ریزیڈنس مل جاتا ہے, اور پھر وہ پراپرٹی کی ویلیو ہر سال بڑھ رہی ہے. 2023 کے بعد اگر یہ یورپ میں آ جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پراپرٹی کی ویلیو کتنی زیادہ بڑھ چکی ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو ایک سٹیٹس ہے وہ زیادہ بڑھ چکا ہے, اور آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں. اور پرسکون ملک ہے, اور بہت ہی خوبصورت ملک کے آپ شہری ہیں, جہاں پر تقریباً 25%, 20 سے 25% جنگلات ہیں, اور آلودگی, فضائی آلودگی بہت کم ہے. اور یہاں پر ایوریج جو ایج ہے لوگوں کی 80 سے 90 سال ایوریج ایج ہے, اور پاکستان میں تقریباً 60%, 60 سال تک, 55 سال تک زندگی. تو پولیوشن جو ہے انسان کو جلدی بیمار کرتی ہے, اور جلدی جو ہے بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. ہیلدی فوڈ ہے, حلال فوڈ ہے, مسلم کنٹری ہے, جیوگرافیکلی بہت اچھی جگہ پر ہے, دنیا کا بزنس ہب ہے, دنیا کا ٹوریزم ہب ہے, اور دنیا میں ایک ڈیولپنگ بہت ہی ایڈوانس لیول پہ جاتا ہوا ملک ہے, جہاں پر ترقی کے بہت زیادہ چانسز ہیں.
اتنے کم پیسوں کے ساتھ اور اتنی چھوٹی انویسٹمنٹ کے ساتھ اگر آپ کو اتنے زیادہ فائدے مل رہے ہوں تو میرے خیال میں بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے بہت زیادہ ریسرچ کے بعد آپ کے لیے یہ پیکج لے کر آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو انتہائی اچھی اور بہترین اور جینوئن سروس پرووائڈ کریں. وہ لوگ جو جینوئن بزنس مین ہیں اور جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ہم ان کے لیے انشاءاللہ فری کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو, اور آپ لوگوں کو فری انفارمیشن دے رہے ہیں. تو آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں جب چاہیں. موسٹ ویلکم. جی سر بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے بہت قیمتی معلومات سے آگاہ کیا. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بہت سے بھائی سعودیہ میں دبئی میں بزنس کر رہے ہیں, لیکن کئیوں کو 10 سال ہو گئے ہیں 20 سال ہو گئے ہیں لیکن وہاں کی شہریت حاصل نہیں کر سکتے. کیا ترکی میں بھی اس طرح کا کوئی سسٹم ہے؟ دیکھیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ترکی میں یہ قانون ہے کہ آپ 5 سال یہاں پر رہتے ہیں اور 5 سال کے بعد آپ ترکی کے شہری ہیں. جی سر. اگر آپ جاب کر رہے ہیں تب بھی, اگر آپ کی پراپرٹی ہے تب بھی, اگر آپ کا بزنس ہے تب بھی. بالکل ٹھیک ہے سر. تو ایک ایسا مسلم کنٹری جو آپ کو شہریت بھی آفر کر رہا ہے اور انتہائی دنیا کا ایڈوانس اور بہترین ملک ہے. جی سر. سعودی عرب میں لوگ 20-20 سال سے رہ رہے ہیں, دبئی میں 20-20 سال سے رہ رہے ہیں, وہاں پر ان کی پراپرٹیز بھی ہیں, فلیٹس بھی ہیں, اپارٹمنٹ بھی ہیں. ان کو وہ یہ ہے کہ وہ 2 سال 3 سال کا ریزیڈنس یا 5 سال کا ریزیڈنس یا 10 سال کا بھی ریزیڈنس ہے. جی سر. لیکن شہری نہیں ہے وہ. ایسا ہی ہے سر. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کو یہ شہریت دیتا ہے, آپ کو برابر کے حقوق دیتا ہے. تو میرے خیال میں بہت سے لوگوں کو جن کی دبئی میں پراپرٹی ہے جلدی سے وہ پراپرٹی سیل کر دینی چاہیے. دبئی کرائسس میں جا رہا ہے اور مزید آنے والے 2-4 سالوں میں دبئی میں پراپرٹی, اس وقت بھی پراپرٹی کے ریٹس بہت ڈاؤن جا چکے ہیں. اگر آپ وہاں سے پراپرٹی سیل کر کے یہاں پر پراپرٹی لے لیتے ہیں ترکی کے اندر تو آپ بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ کا یہ جو انویسٹمنٹ ہے ڈبل ہو جائے گی. اور ایسے لوگ جو اپنی فیملی کے ساتھ سعودی عرب دبئی سے یا انڈیا سے یا کہیں سے بھی شفٹ ہونا چاہتے ہیں, مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے پاس اگر 20,000 30,000 یا 40,000 ڈالر تک پیسے موجود ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہاں پہ گھر خریدیں اور گھر خرید کے آسانی سے یہاں پر شفٹ ہو جائیں. آپ اپنی فیملی کے ساتھ مائیگریٹ کریں. پورا امن ملک ہے, ترقی کرتا ہوا ملک ہے, جہاں پر آپ کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر کے آسانی سے سروائیو کر سکیں گے اور آسانی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے ایسے مسلمان بھائیوں کے لیے جو مائیگریٹ کرنا چاہتے ہیں سعودی عرب سے, دبئی سے یا انڈیا سے یا کسی بھی ملک کے, ان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے. جی سر بالکل ایسا ہی ہے. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کی کمپنی کوئی ایسا سروسز پیکج دے رہی ہے جس سے ہمارے لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں ہم نے ایسے بہت سے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ زبان نہیں سمجھتے, جی سر, جن لوگوں کو ڈر ہے کہ ان کے ساتھ فراڈ نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, اور ایسے بہت سے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں بہت برے لوگ بھی موجود ہیں. اسی طرح سے دبئی میں, ملیشیا میں اور مسلم ممالک میں بہت سے لوگ فراڈ کر رہے ہیں. جی سر ایسا تو ہی. ہم نے ایسے جینوئن لوگوں کے لیے جو واقعی ریئل بزنس مین اور یا ریئل طور پر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سروس انٹروڈیوس کروائی ہے کہ ہم ان کے لیے پراپرٹی فائنڈ کریں گے. جی سر. پراپرٹی فائنڈنگ کے بعد پراپرٹی کی ویلیویشن, اسیسمنٹ اور ویریفیکیشن کریں گے, اور ہماری لائرز کی ٹیم جو ہے اس کی ڈاکومنٹ ٹرانسلیشن اور پورا پروسیس کرے گی. اسی طرح پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں وہ سارا ہمارے ساتھ, تو ہماری ایک پوری ٹیم موجود ہے. جی تو سر. ہم A to Z سارے اخراجات جس میں ہمارے لائر کی فیسیں ہیں, پراپرٹی ڈیلر کی کمیشن ہے, ہمارے سروس چارجز ہے, سب ملا کر ہم نے ایک پیکج ڈیزائن کیا ہے. وہ جو $5,000 کا پیکج ہے ہم صرف $3,500 میں دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. اس میں ساری سروس ہم دے رہے ہیں, پراپرٹی فائنڈ کرنا, پراپرٹی ویریفیکیشن, ٹرانسلیشن, لائر کی فیسیں, پراپرٹی ڈیلر کا کمیشن اور ہمارے سروس چارجز. جی سر. یہ سب شامل کر کے A to Z ہر چیز اس میں شامل ہے. $3,500 ہم لیں گے اور ہم یہ سارا پروسیس ان کے لیے ان کے ریزیڈنس تک کا لے کر دیں گے. اس کے اندر جی سر. تقریباً منیمم ان کے پاس $20,000 کم سے کم ہونا چاہیے جو پراپرٹی جس سے بائی کریں, اور $3,500 ہمیں. تو ٹوٹل جو ہے یہ $23,500 ٹوٹل جو ہے وہ بنتا ہے. بالکل صحیح اگر ہے ایک سر. بندے کے پاس $23,500 ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ گھر بھی خریدے گا. $20,000 سیدھا سیدھا رف ایسٹیمیٹ ہے, ہم نے رکھا ہے. 18 کا بھی مل سکتا ہے, 19 کا بھی مل سکتا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ ایک رف ایسٹیمیٹڈ کے حساب سے چلتے ہیں. جی سر بالکل ایسے. تو اس وقت جو پرائسز ہے 18 سے 20 کے اندر ہم آپ کو 60 اسکوائر میٹر کا ایک گھر لے کر دیں گے.
اس میں یہ ہوگا $3500 ہمارے سروس چارجز ہیں، جس میں ہم پراپرٹی بائنگ سے لے کر ویریفیکیشن، اس کے ریزیڈنس پرمٹ تک آپ کو ساری سروسز اس میں دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ریزیڈنس پرمٹ جب آپ کو ملے گا، آپ کا اس کے بعد آپ کی بیوی اور بچوں کا یہ سارا پروسیس ہم اسی کے اندر کریں گے۔ اور یہ ہم نے سمجھ لیں کہ اگر ہم اس کو اوپنلی کرتے ہیں تو منیمم 5 سے 6 ہزار ڈالر لوگ لے جاتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے جو مستحق ہیں ان کو ہم نے یہ کم سے کم پیسوں کے اندر انتہائی اچھی سروس دینے کی کوشش کی ہے، جس میں لائر کی فیسیں، پراپرٹی ڈیلر کی کمیشن، اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ٹرانسلیشن، اٹیسٹیشن، ویریفیکیشن، ڈاکومنٹیشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہم نے اس میں شامل کی ہے، اور لوگوں کا جو برڈن ہے وہ کم کرنے کے لیے ون ونڈو سمجھ لیں ان کے لیے ہم نے کر دیا ہے۔ تو اس سے اچھی سروس آئی ہوپ کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نہیں دے سکے گا۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے بہت قیمتی معلومات دی اور ساتھ میں ایک ایسا پیکیج بتایا جس سے ہمارے لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جی تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔